بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سیرت سے متعلق ہے۔ لیکن آغاز سے پہلے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کو جاننا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام دراصل کیا ہے۔ کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے، اسلام ایک جدا دین ہے اور اسلام نئی شریعت کا نام ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت اور پھر اسلام، تو اور وہ عام ہمیں یہ معاشرے میں سننے میں ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور انسانیت تو اس سے بھی پہلے تھی، تو سب سے پہلے انسانیت اور پھر جو ہے وہ اسلام۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب اس دنیا پر آدم علیہ السلام کو اتارا، انہیں نبی بنا کر بھیجا، تو جو دین انہیں دیا وہی دین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام تک پہنچایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا دین کچھ اور تھا اور نبی علیہ السلام کا دین کچھ اور ہے، یا اسلام ایک نیا مذہب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام دین یہ اسی دن سے آ گیا جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا پہ نازل کیا۔ تو وہ جو دین کہلاتا ہے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام وہ دین حنیف ہے، یعنی وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور وہ انبیاء کے تسلسل سے نبی علیہ السلام تک پہنچا۔ تو ایسا ہوتا تھا بسا اوقات کہ جتنے بھی انبیاء تھے، دیکھیں سب کے اصول ایک تھے، سب کے اصولوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جتنے دیگر انبیاء ہیں ان پر ایمان رکھیں، ان کی شریعتوں پر بھی ایمان رکھیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہمارے زمانے میں یا جس وقت نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا، سابقہ انبیاء کی جو شریعتیں ہیں وہ اس حال میں باقی نہیں۔ یہیں پر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی نبی آتے تھے بعد میں آدم علیہ السلام کے بعد، جب انبیاء کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے، اور نبی زمانے کے وقفے سے آتے رہتے ہیں، تو ہر نبی پر یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ یہ دیکھتے کہ جو ان سے پہلے نبی گزرے ہیں ان کی شریعت اصل حالت میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ اصل حالت میں موجود ہوتی تھی تو اسے وہ باقی رکھتے تھے، اگر اس میں لوگوں نے کچھ کمی بیشی کر لی تو وہ اس کو اصل حالت پر لے کر آتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے ہمارے دین میں بھی آپ دیکھ لیں، اسلام میں ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ 1400 سال پہلے نہیں ہے، بلکہ یہ جس دن سے انسان پیدا ہوا اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو اصول دیے، جو دین دیا، وہی دین ہے۔ البتہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کو دین تو وہی تھا، اصول تو وہی تھے۔ توحید، سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی، سارے انبیاء نے موت کے بارے میں بتلایا، سارے انبیاء نے جنت جہنم کے بارے میں بتلایا، سارے انبیاء نے ملائکہ کے بارے میں بتایا۔ تو البتہ اس زمانے کے لحاظ سے اگر نوح علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اضافہ ہوا تو اس کو اضافہ کیا گیا، اس زمانے کی جو ضرورت تھی اور اس اضافے کو باقی رکھا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شریعت میں جو وقتی طور پر کچھ اضافے تھے، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، وہ کیے گئے، اسی کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام سے کہا کہ مشرکین مکہ سے کہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انبیاء پہلے بھی آتے رہے ہیں، وہ آ کر شریعتیں ان پر نازل ہوتی رہی ہیں اور وہ اس کی دعوت دیتے رہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ سابقہ جو انبیاء ہیں، جو سابقہ شریعتیں ہیں، ان کے تسلسل کا نام ہے۔ البتہ اسلام پر آنے کے بعد چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے اسلام میں ایسے اصول دیے گئے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی
کرتے ہیں۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے ذریعے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت اب تا قیامت ہمیں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ذریعے، آپ ہی کی ذات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ابدی پیغام تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا طرز زندگی ہے، وہ اس پیغام کا ایک عملی نمونہ ہے، اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسی پیغام کو لانا چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کو اپنانا ہوگا، اور اس سب کے لیے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب بھی مطالعہ کیا جائے گا، جب بھی اس کو پڑھا جائے گا، تو بنیادی طور پر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور انہی 3 حصوں میں اس کو دیکھ کے پڑھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت 3 مختلف ادوار میں زندگی ان کی سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ولادت سے بعثت تک کا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے تک، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ بعثت سے ہجرت تک کا ہے، کہ یہاں کے حالات، ماحول کچھ اور تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو نبوت ملی اس سے لے کر ہجرت مدینہ تک، یہ ایک دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہجرت سے وصال تک، یعنی مدینہ منورہ میں آ جانے کے بعد سے لے کر آخر عمر تک کا یہ جو حصہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہجرت سے وصال تک۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم انہی 3 حصوں میں علادہ کر کے سیرت نبی کا مطالعہ کریں گے۔ البتہ سیرت کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور جو ہے وہ ذرا سے کلیئر ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے، ان میں ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے عبد مناف۔ ان کے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ 2 ان کے بیٹوں سے متعلق، ایک کا نام مطلب اور ایک کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے نسب میں آتے ہیں۔ ہاشم اپنے وقت کے بہت زیادہ سخی آدمی بھی تھے اور سخاوت میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ ان کی اہلیہ کا نام تھا سلمہ بنت عامر بن زید، اور انہوں نے جو شادی کی یعنی سلمہ سے، یہ اس وقت جو یثرب تھا اور آج کے زمانے میں جو مدینہ منورہ کہلاتا ہے، وہاں سے انہوں نے شادی کی۔ ہاشم کی اولاد میں تھے عبد المطلب، جنہیں ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جو ہیں وہ عبد المطلب۔ ان کی اہلیہ کا نام تھا فاطمہ بنت عمر بن عائز، لیکن عبد المطلب یہ ان کا اصل نام نہیں تھا۔ دیکھیں ہوا یہ تھا اصل میں کہ ہاشم نے جو شادی کی تھی یہ کی تھی مدینہ منورہ سے، اور مدینہ منورہ میں جو ہمارا بھی مدینہ منورہ اس وقت یثرب تھا، تو وہاں پر انہوں نے شادی کرنے کے بعد وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور پھر یہ واپس آ گئے۔ تو ان کی جو بیٹا تھا وہ وہیں پر تھا مدینہ منورہ میں یعنی یثرب میں، اور ہاشم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب یہ رخصت ہو گئے تو ہاشم کے جو بھائی ہیں مطلب، ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کا بھتیجا وہ یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، تو یہ چلے گئے اور جا کر وہاں سے اپنے بھتیجے کو لے کر آئے۔ لیکن جس وقت یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو یہ گھوڑے پہ سوار تھے، اور ان کا جو بھتیجا تھا وہ ان کی گھوڑے کے ان میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور چونکہ سفر سے واپس آئے تو وہ پراگندہ حال تھے، گرد و غبار بھی تھی، تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں پیچھے ایک چھوٹا بچہ جو پراگندہ حال ہے، تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، تو لوگوں نے انہیں کہا کہ یہ عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام ہیں۔ عبد عربی میں غلام کو کہا جاتا ہے، تو مطلب کا مطلب ہوا مطلب کے غلام، تو ان کا نام یہ پڑ گیا عبد المطلب، جبکہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا شیبہ۔ تو یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہیں ان کا نام شیبہ ہے، اور عبد المطلب وہ مشہور ہو گیا تھا۔ ان کی اولاد میں عبداللہ، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، یہ بھی یثرب سے تھیں، اور پھر جو ہے
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سیرت کے پہلے حصے کی طرف، ولادت سے بعثت تک۔ دیکھیے، اگر ہم سیرت کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اس پر علماء کرام نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ہم اپنے لیکچر میں اتنی تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے، البتہ ہم یہ وہ چیزیں دیکھیں گے کہ جتنی ایک عام آدمی کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتی ہیں، اور اہم اہم واقعات سیرت کے جو جاننے ضروری ہوتے ہیں، ہم صرف وہی دیکھیں گے۔ تو تفصیل کے ساتھ اگر سیرت پڑھنی ہو تو اس کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ یہاں صرف وہ ضروری چیزیں جو اہم اہم واقعات جو جاننا ایک عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق اتنی معلومات لازمی رکھے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عام الفیل یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت والا سال، اس سال میں کون سے اہم واقعات ہیں جن کا جاننا ایک بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ اسی طرح پھر ولادت کے چوتھے سال اور ولادت کے چھٹے سال کے اہم واقعات، ولادت کے 8ویں سال کے اہم واقعات، ولادت کے 12ویں سال اور ولادت کے 20ویں سال، اسی طرح ولادت کے 25ویں سال، ولادت کے 35ویں سال اور ولادت کے 38ویں سال۔ جب ہم ان کے ذیل میں اہم واقعات دیکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے ولادت سے بعثت تک کا، اس میں جو اہم واقعات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز نظر سے گزر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ عام الفیل، عام عربی میں کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سال، جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس سے کچھ عرصہ قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا جسے واقعہ فیل کہتے ہیں۔ واقعہ فیل یہ تھا کہ شاہ نجاشی کی طرف سے یمن کا جو گورنر اور حاکم تھا اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام سے ایک ایسا عالیشان گرجا بنایا جائے جہاں پر لوگ آ کر وہاں پر آئیں اور وہاں پر عبادت کریں۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے مقابلے میں ایک ایسا گرجا بنایا جائے جہاں لوگ وہاں پر آئیں۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک گرجا بنایا، لیکن اس گرجے سے متعلق دو طرح کی تاریخی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہاں پر اس وقت کے جو لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر تھے، جن کو ہم اس وقت کے اعتبار سے مسلمان کہہ سکتے ہیں، تو وہ ان میں سے ایک مسلمان وہاں تھا جو دین ابراہیمی سے متعلق تھے۔ تو وہ ایک شخص وہاں پہ گیا اور اس نے جا کے وہاں پر پاخانہ وغیرہ کر دیا۔ اور دوسری جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ اس کے قریب کچھ اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، وہ آگ اس گرجے میں ہوا آئی اور اس کے ذریعے سے گرجے میں پہنچی اور پورا گرجا جل گیا۔ بہرحال اس ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ اس گرجے کی توہین ہوئی ہے تو اس نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا۔ اس کے لیے اس نے ہاتھی تیار کیے اور وہ ایک لشکر لے کر روانہ ہوا۔ رستے میں جو اس کی اطاعت کرتا وہ اس لشکر میں شامل ہو جاتا، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرتا تھا وہ ان کو فتح کرتا ہوا آگے چلا جاتا۔ البتہ جب وہ پہنچا مکہ مکرمہ میں تو اس وقت جو سردار تھے وہ تھے عبد المطلب یعنی شیبہ، وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں سردار تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے، تو انہوں نے اہل مکہ کو کہا کہ تم سارے مکہ مکرمہ خالی کر کے پہاڑوں کی طرف رخ کر لو، مکہ کی حفاظت خود اللہ کرے گا۔ اور پھر وہ ساری رات گڑ گڑاتے رہے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے تھے اور عبد المطلب گئے اور جا کر اس سے جب بات چیت کی تو اس سے یہ کہا کہ میرے اونٹ چھوڑ دو۔ اور ابرہہ نے کہا کہ تم سردار ہو اور بیت اللہ پر ہم حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے اور اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان سے اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ انہیں چھوڑ دو، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ خیر بہرحال عبد المطلب اپنے اونٹ چھڑا کر لے گئے، اور جب ابرہہ کا لشکر اس طرف بڑھا تو اللہ نے وہ ابابیل بھیج دیں جن کے چونچ میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکری جس پر پھینکتی تھی وہ ابابیل
تو وہ اس کے سر سے داخل ہوتی اور اس کو جسم کو چیرتی ہوئی، جانور کو چیرتی ہوئی زمین تک پہنچتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر کو ختم کیا اور بیت اللہ کی حفاظت کی۔ یہ ایک خلاف معمول ایک واقعہ ہوا تھا۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے واقعہ فیل، اور جس سال میں یہ ہوا تھا اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عرب جب اس واقعے کے بعد، چونکہ خاص واقعہ ہوا تھا، تو اس واقعے کے بعد جب وہ کسی معاملے کے اوپر کسی چیز کو اس کی تاریخ یاد رکھتے تو وہ کہتے تھے عام الفیل کے اتنے دن کے بعد یہ واقعہ ہوا، اتنے مہینے کے بعد ہوا، یا اتنا عرصہ بعد میں یہ واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف عادت ظاہر کیا، حالانکہ اس وقت جو مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے وہ مشرکین تھے، اور ان میں سے بہت کم لوگ دین ابراہیمی پر تھے۔ ان کی بنسبت اس وقت جو ابراہہ تھا مذہب کے لحاظ سے یہ عیسائی تھا، تو عیسائیت اس وقت جو ہے وہ زیادہ صحیح تھی ان سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مکہ کی، بیت اللہ کی حفاظت کی خلاف عادت، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اب وہ زمانہ قریب ہے جب ایک عظیم الشان واقعہ ہونے والا ہے، یعنی ایک نبی کی پیدائش۔ تو اس واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے جو والد تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور وہ اسی عام الفیل والے سال رخصت ہوئے، جس سال یہ واقعہ ہوا تھا اس سال وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ہم واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں جو مختلف تاریخیں ہیں کہ کس تاریخ کو ولادت ہوئی، تو مشہور جو ہمارے ہاں عام ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ 8 ربیع الاول بروز پیر ہے، اور ویسے 9 ربیع الاول کی روایت بھی ملتی ہے، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ 8 ربیع الاول بروز پیر۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد، آپ کے دادا جو تھے عبد المطلب، انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اب انہوں نے کیسے نام محمد رکھا؟ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں انہیں یہ بشارت ہوئی کہ خواب میں کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو ایک خواب دکھایا گیا تھا جس میں انہیں محمد اور احمد نام رکھنے کا خواب میں اشارہ ہوا۔ محمد نام ایسا تھا کہ اس وقت اس سے پہلے یہ نام کسی نے بھی نہیں رکھا، لیکن تاریخ میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کچھ لوگوں کے نام محمد ملتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا پھر کہ سب سے پہلے یہ نام نبی علیہ السلام کا محمد رکھا گیا ہے، جبکہ کچھ ہم تاریخ میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے۔ تو قطع نظر اس بات سے کہ وہ تاریخی حوالے سے وہ روایات کس حد تک درست ہیں، البتہ جن لوگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا، انہوں نے اسی وجہ سے نام محمد رکھا کہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ان کا نام محمد ہوگا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ سن کر پھر نام رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کا نام تو رکھا جا چکا تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے نام پر نام رکھا، لہٰذا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ نام سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا رکھا گیا۔ تو اس نام کی ایسی کیا خصوصیت ہے؟ کوئی بھی تو دوسرا نام ہو سکتا ہے، جو آج بھی ہم ہو سکتا ہے ایک ایسا نام رکھ لیں جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہ رکھا ہو، تو پھر اس نام کی کیا خصوصیت ہے؟ اس نام کی خصوصیت یہ ہے کہ محمد نام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کی بہت ہی زیادہ تعریف کی جائے، اور یعنی اس نام کے جو معنی ہیں وہ پورے کے پورے نبی علیہ السلام پر صادق آتے ہیں۔ دیکھیں آج ہم کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر ابراہیم ایک آدمی کا نام رکھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگی والا، ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگی والا ہی ہو۔ تو اس نام کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کا نام رکھا گیا، اور اس کے جو معنی تھے وہ بھی پورے کے پورے نبی علیہ السلام پر 100% صادق آتے ہیں۔
کہ ان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ اسی طرح احمد آپ کا نام رکھا گیا کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور تو اس میں بھی یہ بھی صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صادق آتا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو کچھ دن آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد سویبہ یہ ایک کنیز تھی ابو لہب، جب اس کنیز نے ابو لہب کو جا کر یہ خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اسی سویبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ یہ آپ کی پہلی رضائی والدہ ہیں، اور پھر بعد میں حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ چونکہ اس وقت کے عرب کے اندر یہ ماحول تھا کہ وہ اپنی اولاد کو دیہات میں بیچ دیا کرتے تھے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر دیہات کا ماحول خالص ہوتا تھا، بچے کی جو نشو و نما ہوتی تھی وہ اچھے طریقے سے ہوتی تھی، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ زبان جو ہوتی ہے دیہات کی وہ خالص ہوتی ہے اور فصیح زبان ہوتی ہے، تو وہ اس لیے بھی بیچ دیتے تھے کہ ان کی زبان زیادہ کیا ہو، فصیح ہو۔ تو ہر سال دیہات سے عورتیں آتی تھیں شہروں میں، اور وہاں سے وہ بچوں کو، جو نومولود بچے ہوتے تھے، ان کو لے کر چلی جاتی تھیں، اور ان کے بدلے میں جو ان کو پالتی تھیں ان کے بدلے میں وہ حق الخدمت وغیرہ جو بھی اس وقت کا ہوتا تھا وہ وصول کرتی تھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی عورتیں آئی ہوئی تھیں، لیکن جو بھی سنتا تھا کہ یہ یتیم ہے، کوئی بھی نہیں آتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب اس کا والد ہی نہیں ہے اس بچے کا، تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں حق الخدمت یعنی اس کی اجرت بھی کیا دیں گے۔ البتہ حلیمہ سعدیہ نے جو خود اس وقت کمزور بھی تھیں اور وہ ان کو کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا، انہوں نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا، اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ برکات انہوں نے دیکھی۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ اور سویبہ یہ دو جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں۔ یہاں یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں یہ قبیلہ بنو سعد سے تھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئیں، اور 2 سال کے بعد، یعنی 2 سال اپنے پاس رکھا، 2 سال کے بعد جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لے کر آئیں تو انہوں نے اتنی برکات دیکھ لی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان سے اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ان کے دل میں اتنی محبت بیٹھ چکی تھی کہ انہوں نے حضرت آمنہ سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ کچھ دن مزید، کچھ عرصہ مزید ان کو میرے پاس رہنے دیں۔ اور اس وقت یعنی جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر صرف 2 سال تھی، مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت آمنہ نے دونوں باتیں جب دیکھیں کہ ایک طرف وبا ہے اور دوسری طرف حلیمہ سعدیہ کا اصرار ہے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید بھیج دیا۔ اس کے بعد ولادت کے 4تھے سال جو واقعہ پیش آیا وہ ہے شق صدر۔ شق صدر، شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، پھٹنے کو، اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ شق صدر کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک وہ کھولا گیا اور اس کو دھویا گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شق صدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینہ کھول لیا جائے اور کھول کے درمیان سے دل نکالا جائے اور پھر اسے دھو کے دوبارہ دل اندر ڈالا جائے۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شرح صدر، کہ کسی بات پہ آدمی کو شرح صدر ہو جائے۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ آدمی کو 100% جو ہے وہ اطمینان ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ ایسا نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ البتہ ابھی سے ہی یہ دیکھ لیں، آگے جن مواقع میں یہ شق صدر کا تذکرہ ہوگا تو پھر وہاں پہ ہم تذکرہ نہیں کریں گے کہ شق صدر کتنی مرتبہ ہوا۔ تو یہ 4 مرتبہ ہوا، یعنی 4 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا اور پھر اس میں سے دل نکالا گیا اور اس دل کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے۔ پہلا واقعہ جب یہ پیش آیا شق صدر کا، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر صرف 4 سال تھی۔ 4 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کھولا اور اسی طرح دل نکالا، اس میں سے ایک خاص حصہ تھا اس کو نکال کے پھینکا، پھر برف کے پانی سے اور ٹھنڈے پانی سے جو ہے اس کو دھویا گیا اور دوبارہ اس کو سلائی کی گئی، ٹانکے لگائے گئے۔ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ نشانات دیکھے ہیں سلائی کے۔ یہ چونکہ واقعہ ہوا تھا 4 سال کی عمر میں، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور یہ اس وقت جو قبیلے کے دوسرے بچے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ بچے یہ سمجھے کہ کوئی غالباً کسی جنات وغیرہ کا غلبہ ہو گیا، تو وہ بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے،
تو حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو بتایا کہ بھائی کو کسی نے مار دیا ہے، اور وہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پہ پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانپ رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا، یہ چیزیں دیکھی، تو وہ بہت زیادہ گھبرا بھی گئیں، اور پھر وہ واپس لے کر آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ یوں 4 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ دوسری مرتبہ شک صدر ہوا تھا 10 سال کی عمر میں، اور تیسری مرتبہ جو شک صدر ہوا وہ بعثت کے وقت غار حرا میں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، اس وقت یہ شک صدر ہوا، اور چوتھی مرتبہ ہوا تھا معراج کے موقع پر یہ شک صدر ہوا۔ اب ہمارے زمانے میں تو اس کے اوپر یقین کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں ہمارے زمانے میں، دل نکالے جاتے ہیں، ان کا آپریشن ہوتا ہے پھر باقاعدہ سے، لیکن اس زمانے میں یا اس کے بعد جو ہے بات پہ یقین کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا جو ہر چیز کو عقل سے جانچتے ہیں۔ بہرحال یہ 4 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر ہوا، ان میں سے ہر دفعہ کی ایک علیحدہ حکمت تھی۔ 4 سال کی عمر میں جو شک صدر ہوا وہ اس لیے ہوا کہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے۔ بشر کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھے، یعنی وہ انسان تھے، ان کے اندر انسانوں والی تمام صفات اور لوازمات جو تھے وہ موجود تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں، خلقت میں یہ چیز رکھی ہے کہ اس کے دل میں برائی کے خیالات بھی آتے ہیں اور اس کے دل میں اچھائی کے خیالات بھی آتے ہیں، یعنی ایک حصہ اس کے دل میں برائی کا بھی ہوتا ہے۔ انسان اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس برائی کے حصے کا مقابلہ کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ دین پر، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو حصہ ہوتا ہے جو برائی کا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے دل میں شیطان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سال کی عمر میں جو شک صدر ہوا تو اس میں یہ دل میں جو شیطان کا حصہ تھا اس کو نکال کے پھینک دیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو صاف کر کے اور اس کو دوبارہ سے سل دیا گیا، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے وہ جو شیطانی خیالات ہیں وہ دور ہو جائیں اور کسی قسم کا کوئی تصور بھی نہ آئے۔ اور دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں جو شک صدر ہوا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دل سے جو اللہ لعب ہوتے ہیں، فضول چیزیں، ان میں ان کا دل نہ لگے۔ اسی طرح بعثت کے موقع پر جو نبوت جب ملی اس وقت جو شک صدر ہوا وہ دل کو اس لیے دھویا گیا کہ دل جو ہے وہ بار نبوت اٹھانے کے، وحی کو اٹھانے کے قابل ہو سکے۔ اور معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اس لیے دھویا گیا تاکہ دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ آسمان سے اوپر کی جو چیزیں ہیں، جن کی سیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کروانی ہے، ان کو وہ برداشت کر سکے۔ بہرحال یہ 4 مرتبہ شک صدر ہوا، اور ان 4 مرتبہ کی حکمت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ ولادت کے 6 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا سفر کیا، اور اس سفر میں آپ کے 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا جس نے مدینہ کا سفر کیا: حضرت آمنہ آپ کی والدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایمن۔ اس سفر میں جو دردناک واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 1 مہینہ رہنے کے بعد یہ جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی وفات ہوئی مقام ابوا پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ یہاں عام طور پر ایک بات یہ پوچھی جاتی ہے، یا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، آپ کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا آپ کے جو والدین ہیں وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ غم رہتا تھا اپنے والدین کا۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا سے پھر انہیں جو ہے تو وہ موت دے دی، یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے انہیں زندگی دی جس میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور پھر دوبارہ انہیں موت دے دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے اس کے بعد کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے والدین ان پر ایمان لے آئے اور وہ اس آخری امت میں سے ہوئے۔ ولادت کے 8ویں سال، 6 سال میں آپ اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے تھے، عبد المطلب کی، لیکن ولادت کے 8ویں سال
یعنی جب آپ کی عمر 8 سال تھی آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب دادا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب، انہوں نے آپ کی پرورش کی، اور پھر وہ آپ ان کی پرورش میں رہے۔ پھر درمیان میں جو 9، 10، 11 سال ہیں، ان عرصے میں کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں ہے۔ جو 10 سال میں تھا شک صدر کا، وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شک صدر میں، کہ 10 سال کی عمر میں شک صدر کا واقعہ ہوا تھا۔ ولادت کے 12ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا پہلا سفر کیا، اور یہ ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ اس سفر میں ملاقات جو ہوئی تھی وہ بحیرہ راہب سے ہوئی تھی۔ راہب کہتے ہیں ایسا شخص عیسائیوں کا دنیا کے معاملات سے کٹ کر وہ علیحدہ گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے اور وہ عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرے۔ ایک بحیرہ راہب تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ کیسے پہچان لیا؟ کہ اس نے یہ دیکھا کہ جب یہ قافلہ جو ہے وہاں پر رکا بصرہ کے قریب، تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ تو بحیرہ راہب نے آپ میں نبوت کی نشانیاں پہچان لیں اور آگے جانے سے منع کر لیا کہ روم کے لوگ جو ہیں وہ یہ پہچان کر کے انہیں معلوم تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ ہے، وہ آپ کو مبادہ قتل نہ کر دیں۔ تو انہوں نے ابو طالب سے ان کو منع کر دیا کہ انہیں آگے لے کر نہ چاہیں، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو گئے اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد ولادت کے 20ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 20ویں سال میں بھی شام کے ایک سفر کا تذکرہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 سال کی عمر میں بھی شام کا ایک سفر کیا ہے۔ البتہ اس کی روایت چونکہ ضعیف ہے اور کمزور، تاریخی لحاظ سے بھی کمزور ہے، لیکن ایک تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے ولادت کے 20ویں سال میں یہ سفر کیا تھا، اور اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے۔ اس سال میں جو اہم واقعہ ہوا وہ تھا حرب فجار کا۔ حرب کہتے ہیں لڑائی کو، اور فجار کہتے ہیں گناہ اور فسق کو، فجور کو۔ یہ ایک لڑائی ہوئی تھی جو قریش کے درمیان میں اور قبیلہ قیس کے درمیان میں ہوئی۔ یہ ان مہینوں میں ہوئی تھی جن مہینوں میں جنگ کی ممانعت تھی، جنگ کی حرمت تھی، اور وہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم۔ اس وجہ سے کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، ان مہینوں میں یہ لڑائی ہوئی، اس وجہ سے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حرب فجار ہے۔ اس لڑائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک تو شریک ہوئے کہ وہ اپنے چچاؤں کو ان کے جو چچا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے شدید اصرار پر شامل ہوئے، لیکن صرف اور صرف تیر اٹھا کے ان کو دیتے تھے، باقاعدہ جنگ میں شریک نہیں تھے، کہ لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ حرب فجار تھی۔ حرب فجار کے بعد جو دوسرا اہم واقعہ ہے اس سال کا وہ ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول کا حلف کہتے ہیں معاہدے کو، فضول یہ فضل کی جمع ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ البتہ حلف الفضول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا معاہدہ جو عرب میں زمانہ قدیم میں 3 لوگ تھے جن کا نام تھا، ایک کا نام تھا فضل بن وداع، اور دوسرے کا نام تھا فضل بن فضالہ، اور تیسرے کا نام تھا فضیل بن حارث۔ ان تینوں کے نام کے شروع میں فضل کے الفاظ ملتے ہیں، فضل، فضیل، فضیل میں بھی فضل، اصل فضل ہی ہے، تو اس کی جمع کو کہا جاتا ہے فضول۔ ان لوگوں نے ایک معاہدہ یہ ترتیب دیا تھا کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے مظلوم ہمارا جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو، بہر صورت مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ یہ ایک معاہدہ ان میں ہوا تھا اور اسے حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسا ہوا کہ حرب فجار کے بعد چند قبائل، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم، یہ عبداللہ بن جدعان اس وقت ایک شخص تھا جو بہت زیادہ سخی مشہور تھا، اس کے گھر میں جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حلف الفضول ہے اس کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے مظلوم جو ہے وہ ہمارا جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو۔ تو اس تجدید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے،
بذات خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس معاہدے میں موجود تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بعد میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ حلف الفضول جیسے معاہدے میں اگر مجھے اب بھی بلایا جائے تو میں پھر بھی اس میں شریک ہوں گا۔ تو یہ اس سال کا اہم معاہدہ تھا کہ جس کی تجدید کی گئی۔ اس کے بعد ولادت کا 25واں سال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شام کا سفر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور تجارت بھی کی ہے۔ تو تجارت میں ابھی آپ صادق اور امین مشہور تھے، آپ کی صداقت اور امانت کے چرچے ہر جگہ تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، وہ اپنا مال تجارت دیا کرتی تھیں کہ کسی کو کہ وہ لے کر جائے اور وہ اس سے خرید و فروخت کرے اور بیچ کر لا کر ان کو دے، اس میں سے وہ نفع کا ایک حصہ اس کو دے دیتی۔ انہوں نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہرت سنی تو انہیں یہ آفر کی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ کے ایک غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ انہوں نے اس سفر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ برکات دیکھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر خاص طور پہ یہ دیکھا کہ ایک بادل جو ہے وہ ان پر سایہ کیے ہوئے ہوتے۔ البتہ یہ بات یہاں پر سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، تو یہ ہمیشہ نہیں تھا، یہ خاص مواقع پہ یہ معجزہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دھوپ میں رہے ہیں اور اس وقت ان کے اوپر کسی بادل نے سایہ نہیں کیا، مدینہ منورہ میں اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بادل کا سایہ کرنا ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، خاص موقع پہ ظاہر ہوتا تھا۔ بہرحال میسرہ نے یہ دیکھا، اس سفر میں آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی تھی جس کا نام نستورہ راہب تھا، اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا نبوت کی نشانیاں دیکھ کر۔ بہرحال اس سفر سے واپسی پر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، حضرت خدیجہ کو پہلے سے زیادہ مال میں منافع ملا، اور انہوں نے خود بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قافلہ آ رہا تھا تو انہوں نے گھر کے بالا خانے پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ بہرحال انہوں نے یہ واقعہ جب جا کے ورقہ بن نوفل سے تذکرہ کیا جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، تو ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے عالم تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ سے یہ کہا کہ یہ جو علامات ہیں، اس طرح کے واقعات ہیں، یہ ابھی جو اس زمانے میں نبی آ رہے ہیں ان کے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں آنے کی ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور یوں 25 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے اس کو قبول کرتے ہوئے نکاح کیا۔ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور اہم اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھیں اور 40 سال ان کی عمر تھی۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شادیوں کا مسئلہ آئے گا، تعدد ازواج کا، تو وہاں پر اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ ولادت کے 35ویں سال ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قریش کو خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر کرنی پڑی۔ بیت اللہ یہ جو خانہ کعبہ کا جو جس کے اوپر کالا غلاف ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور باقی جو حصہ ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس تعمیر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی دفعہ کی گئی ہے۔ تو بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ 5 مرتبہ کی گئی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی فرشتوں کی مدد سے۔ آپ کے سامنے یہ آیا ہے کہ اس وقت یہ ایک اس کی بنیاد تھی۔ اس کے بعد طوفان نوح میں اس کی بنیادیں ساری ختم ہو گئیں، تو پھر بیت اللہ کی دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہی بنیادوں پر جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ تیسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر قریش مکہ نے کی۔ ان کو یہ ضرورت پیش آئی اس لیے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی اس کا چھت بھی نہیں تھا، دیواریں بھی چھوٹی تھیں، اور وہ کافی عرصے سے بوسیدہ ہو گئیں، تو انہیں تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال مال لگایا جائے گا، پاک مال لگایا جائے گا۔ چنانچہ سارے قبائل جو ہیں وہ اپنا سارے جمع بھی ہو گئے، انہوں نے حلال مال لگا کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ لیکن اس تعمیر میں چونکہ مال ان کے پاس کم پڑ گیا تھا، تو جو باہر کا حتیم کا حصہ ہے، یہ جیسے آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ جو باہر گول سا حصہ، یہ اس تعمیر میں شامل نہیں ہو سکا کیونکہ ان کے پاس پیسے کم تھے، تو بیت اللہ کی اس طرح تعمیر ہوئی۔
چوتھے نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی اس کی بعد میں، تو انہوں نے جو تعمیر کی تو وہ اصل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی جس میں حتیم اندر کا حصہ تھا، چنانچہ ان کے وقت میں یہ تعمیر اس شیپ میں تھی، اس شکل میں جو بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد میں آ کے دوبارہ اس تعمیر کو، جو کہ اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام والی اور حضرت آدم علیہ السلام والی تھی، اس تعمیر کو اس نے صرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضد میں اور مخالفت میں آ کے اس نے تبدیل کیا، اور قریش کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور حتیم کا وہ حصہ جو اصلاً تو بیت اللہ کے اندر ہے اس کو پھر باہر نکال دیا۔ حالانکہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی تھی یہ بالکل صحیح تھی اور اصل بنیادوں پہ تھی، اور لیکن حجاج نے دوبارہ یہ کر دی۔ حجاج کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مشہور نام آپ سنتے رہتے ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ اس بنیاد پہ کر لیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یعنی یہ جو حتیم کا حصہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس باہر ہے اس کو ہم اندر کر لیں تو وہ اس کے اندر آ جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس کام کو نہ روکا، پھر ہر آنے والا بادشاہ جو ہے وہ چونکہ ہو سکتا ہے وہ پچھلے کے مخالف ہو، تو ہر آنے والا بادشاہ وہ خانہ کعبہ کو تختہ مشق بنائے گا اور ہر کوئی آ کے اس کی تعمیر میں شریک اپنی مرضی سے اس کی تعمیر کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا بس اب جیسی ہے اسی حالت میں اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تعمیر کے بیت اللہ کی تعمیر کے واقعات جو ملتے ہیں وہ ضمنی ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی تعمیر ہو گئی، اس طرح کے مختلف واقعات ملتے ہیں، تعمیر ہوئی جیسے ترکیوں نے بھی کی تھی۔ بہرحال بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جو اصل مسئلہ پیش آیا تھا وہ تھا حجر اسود کا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں تو قریش نے، یعنی جتنے بھی وہاں پہ قبائل تھے انہوں نے حصہ لیا، لیکن جب حجر اسود، یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، حجر اسود یہاں پر نصب کرنا تھا، تو ان میں اختلاف ہو گیا کہ اب یہ نیک کام کون کرے، تو اس پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ کہ آپس میں لڑائی تک نوبت پہنچائی۔ پھر ان میں ایک شخص نے جو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں جو صبح کے وقت سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہی جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا کہ کیا کیا جائے۔ اب جب وہ صبح آئے تو دیکھا سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے مسجد حرام میں نبی علیہ السلام تھے، جن کو دیکھ کر یہ لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا کہ یہ تو صادق اور امین ہیں، ہمیں ان کا جو فیصلہ ہے وہ منظور ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بہترین فیصلہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھو اور ہر قبیلے سے ایک ایک فرد جو ہے وہ نمائندگی کے طور پر اس چادر کو اٹھائے، اور پھر وہ سب نے اٹھا کر جب خانہ کعبہ کے قریب آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہ حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ تو یہ اس طرح یہ معاملہ جو لڑائی تک پہنچا تھا نبی علیہ السلام کی وجہ سے وہ حل ہوا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا اور حجر اسود کا جو واقعہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی 35 سال کی عمر میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد ولادت کے 38ویں سال نبی علیہ السلام کو جو نبوت کے ابتدائی مراحل ہیں وہ شروع ہو چکے تھے۔ وہ کن چیزوں پر مشتمل تھے؟ ایک تو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں آپ جو رات کو خواب میں دیکھتے صبح بالکل ویسا ہی ہو جاتا تھا، وقوع پذیر ہونے والے جو واقعات ہوتے تھے وہ پہلے ہی خواب میں نظر آ جاتے۔ تو یہ آپ کو، یہ چونکہ نبوت کا ایک حصہ ہے، وحی کی ایک قسم ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کے خواب میں اور غیر نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے اور وہ یقینی ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور صرف ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس جو غیبی امور ہوتے ہیں، جو خواب میں انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو مبشرات انہیں دکھائی دیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی پشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تصدیق ہوتی ہے، جبکہ غیر نبی کے جو خواب ہوتا ہے وہ کوئی حجت نہیں ہوتی، وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ نبیوں کے خواب میں اور ایک عام آدمی کے خواب میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا ایک حصہ ہیں، وہی کی ایک قسم ہے، بعض احادیث میں اس کو 26واں حصہ، بعض میں 40واں حصہ، بعض میں 17واں حصہ کہا گیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی سچا خواب آتا ہے تو وہ نبوت کا یعنی وحی کی ایک قسم ہے تو وہ وحی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں بھی سچے خواب جو ہیں وہ
مسلمان تو کجا غیر مسلم کو بھی آ سکتے ہیں، بلکہ پہلے بھی فرعون کو بھی ایسے خواب دکھائی دیے گئے تھے جن کا بعد میں جا کر ویسے ہی اس کا عمل ظاہر ہوا اور وہ خود اس میں مبتلا ہوا۔ تو سچے خواب جو ہیں وہ کافر کو بھی آ سکتا ہے۔ فرق سمجھنا ہوگا کہ سچے خواب نبی کے اور غیر نبی کے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کے پاس تصدیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جبکہ غیر نبی کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہوتی، غیر نبی کی بات یقینی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو جب وحی دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ابتدا میں انہیں خواب دکھاتے ہیں، تاکہ انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ حقیقت میں وقوع پذیر بھی ہو رہے ہیں اسی طرح۔ تو ان کو جب ان خوابوں پر شرح صدر ہو جاتا ہے، اطمینان ہونے لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وحی ان کے اوپر نازل کرتے ہیں اور وحی کا سلسلہ باقاعدہ سے شروع فرماتے ہیں۔ تو ان خوابوں کی وجہ سے انبیاء کرام کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی کے خواب میں اور غیر نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ نبی جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ اگرچہ سچا بھی ہو، اس کے اوپر کوئی عمل کرنا لازم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ دیکھ لیا جائے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، اب یہ سچا خواب ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خود حدیث موجود ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن اس شخص کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ ایمان کی حالت میں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لے وہ تو صحابی ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی جو خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہا ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے حکم دیا کوئی بھی کہ تم فلاں کام جا کے کرو، تو اس کے اوپر اس حکم کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے خواب میں اور ایک نبی کے خواب میں، کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وہ لازم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب آیا تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور اپنے بیٹے کو جا کر ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، غیر نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا بھی ہو تو وہ وحی نہیں ہوتا، وہ جو ہے صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ اس سے ایک خوشی حاصل ہو سکتی ہے اگر بعد میں وہ خواب اسی طرح واقعہ سچا ثابت ہو جائے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو خلوت کی طرف، یعنی لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی طرف آپ کا دل بڑھنے لگا، ترغیب ہونے لگی، یہ ولادت کے 38ویں سال۔ چنانچہ اس ماحول سے کٹ کر آپ غار حرا میں جاتے اور وہاں جا کر عبادت کرتے۔ اب وہاں جا کر کیا عبادت کرتے تھے؟ تو اس وقت چونکہ دین ابراہیمی ہی تھا، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا، کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملتی کہ دین ابراہیمی کے مطابق وہاں پر عبادت کرتے تھے، البتہ غور و خوض کرتے تھے، تو فکر کرتے تھے، سوچتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا اور اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرنا، یہ خود بھی ایک عبادت ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جا کر غور و فکر کرتے تھے، اور یہ جو معاشرے کے اندر جو ایسی چیزیں تھیں جو خلاف اس وقت کی جو خلاف عقل سمجھ لیں، جو معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں جو ایک باضمیر انسان کے خلاف ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں بھی سوچتے رہتے تھے۔ یہ جو خلوت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو موصول ہوئی، خلوت کی طرف آپ کا جو رجحان بڑھا، خلوت کی طرف آپ کا دل بڑھا، اور آپ غار حرا میں جا کے کئی دن بیٹھے رہتے اور سوچتے رہتے، یہ بھی نبوت کے ابتدائی مراحل تھے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے کے۔ تو اس کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے بعثت تک کا جو حصہ ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور یہ جو نبوت کے ابتدائی مراحل رہے یہ 38ویں سال سے شروع ہوئے اور 40 سال تک، پھر 40 سال میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی۔ وہ انشاءاللہ العزیز ہمارا آگے کا جو دوسرا حصہ ہے اس لیکچر میں وہ ہوگا، جو دوسرا حصہ ہے اس میں انشاءاللہ العزیز ہم اسے تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ مختصراً اس حصے کا ایک جائزہ تھا، جو اہم واقعات تھے ان کی نشاندہی تھی کہ وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔